السلام علیکم، ڈسائفر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین۔ آج ہم بھارت کی اندرونی صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ راہل گاندھی کے ایک بیان نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ بیان ہے کیا، اس پر ڈیبیٹ کریں گے۔ شو کے دوسرے حصے میں ہم نیو یارک کا رخ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا شہباز یونس مودی ملاقات ہو رہی ہے یا کہ نہیں۔ اس کے علاوہ آج مودی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک انتخابی ریلی کو ایڈریس کیا ہے اور نئے کشمیر کی باتیں کی ہیں۔ سو ہم تلاش کریں گے کہ یہ نیا کشمیر کہاں ہے۔ سو لیٹس بگن دا شو۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ منتہا، اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، واٹس ہیپننگ ان سائڈ انڈیا؟ انڈیا میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، جہاں ایک طرف ریپستان بنا ہوا ہے، کولکتہ میں دیکھیے آپ، وہاں پہ پھر کچھ دن اور کچھ اسٹیٹس میں ہوا، بلکہ جو خاتون تھیں آبا، ان کا گینگ ریپ ہوا، پھر اس کو قتل بھی کیا گیا۔ تو پچھلے ایک ماہ سے وہاں احتجاج جاری ہیں۔ ممتا بینرجی سے چونکہ میں خود مل چکا ہوں، تو مجھے ہمیشہ انہوں نے بڑا انسپائر کیا ہے۔ تو وہ اس کیس میں نہیں، مطلب پہلے اس کیس میں بی جے پی جو ہے نا، جو مودی صاحب ہیں، وہ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ باہر آئیے، احتجاج کیجیے اور پریشر بلڈ کیجیے ممتا بینرجی پہ کہ آپ ریزائن کریں، کیونکہ یہ جانی دشمن ہے مودی اور ممتا بینرجی ایک دوسرے کے۔ رائٹ۔ یس، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو انسائٹ، حالانکہ لوگوں کے مطالبات بھی جائز ہیں، جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور میرے خیال ممتا بینرجی اس قسم کی خاتون ہے کہ وہ آگے اس معاملے کو سالو کریں گے، لیکن بہرحال بی جے پی اس کو کمپلیکیٹ کر رہی ہے۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں شملہ میں ایک مسجد ہے، سنجولی مسجد، اس پہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جی اس کو بھی گرایا جائے۔ یہ تو بالکل یہ جو زمین ہے جس سے مسجد بنی ہوئی ہے، یہ بھی قبضہ کر رکھا ہے مسلمانوں نے، حالانکہ یہ مسجد 1960 میں بنی ہوئی تھی، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے تو اجازت تھی ایک فلور کی، انہوں نے 3-4 فلور کھڑے کر دیے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ اگر مسجد بنی تھی اور اس کے جو پلان تھا وہ ایک ہی فلور کا تھا اور اب 4 فلور بعد میں بنا دیے گئے ہیں، بن رہے ہیں، ابھی بھی بن رہے ہیں شاید، تو پھر یہ مسلمانوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے کام نہ کریں۔ جو مسلمان تو کچھ اور بھی چیزوں کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں تو مسلمان بتاتا ہوں، راہل گاندھی صاحب نے بھی جو کیا نا، تو یہ بھی بڑا ایک آج کل ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا مسلمانوں کا خیال ہندو ہی ماشاءاللہ بہت رکھ رہے ہیں، وہ لارڈ گنیش کا آج کل پروسیشنز بھی ہو رہے ہیں، تو اس چکر میں بھی ابھی کرناٹکا میں بھی فسادات ہوئے، اس کے علاوہ سورت گجرات میں ہوئے، پھر لکھنؤ یو پی میں ہوئے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھارت کے عظیم الشان وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب، وہ بھارت کے جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے گھر پہنچ گئے آرتی کے لیے۔ تو اس پہ بہت لے دے ہو رہی ہے کہ جی یہ تو سیپریشن آف پاورز کا معاملہ ہے، چیف جسٹس کے گھر کس طرح پہنچ گئے؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ جو کانگریس ہے یا باقی جو پارٹیاں ہیں وہ اس لیے شور مچا رہی ہیں کہ یہ ہندو ایک تہوار ہے، اگر یہ کوئی مسلمانوں کا تہوار ہوتا تو یہ اتنا شور نہ مچاتے۔ تو یہ بالکل غلط بات کر رہا ہے میڈیا، جو گودی میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب سے مودی سرکار آئی ہے، پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ صدر یا وزیر اعظم کم از کم رمضان میں ایک افطار پارٹی مسلمانوں کے لیے ارینج ہو جاتی تھی، تو مودی صاحب کے آنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی، بلکہ پریزیڈنسی میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں خود اٹینڈ کرتا رہا ہوں 1-2 مہینے پریزیڈنسی میں، جب تک پرناب مکھرجی صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت تک تو ہوتی رہی، اس کے بعد یہ پریکٹس بھی ختم ہو گئی۔ تو مسلمانوں کا تو جو حال ہے ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن چونکہ یہ نظر نہیں آتا گودی میڈیا کو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی مساجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور خالی یہ سنجولی ماسک کا مسئلہ نہیں ہے، گیان بپی مسجد کا بھی معاملہ ہے، بابری مسجد کا تو ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ اور 2-3 مساجد ہیں جن کا خاص طور پہ عید شاہی گاہ ہے کیا ہے، وہاں بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو بہت سے ایشوز ہیں۔ اچھا، اب راہل گاندھی امریکہ کے وزٹ پہ تھے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن، انہوں نے بہت انٹریکشن کیا، بلکہ اس پہ بھی بھارت میں بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے الہان عمر جو کانگریس وومن ہیں وہاں کی، ان سے ملاقات کیوں کی؟ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو الہان عمر ہیں صومالیہ سے تعلق ہے ان کا، لیکن وہ کافی عرصہ پہلے امریکہ موو ہو گئی تھیں اور بعد میں انہوں نے انتخابات لڑا اور جیت بھی گیا،
تو وہ پاکستان بھی آئی تھیں یہاں بھی, اسی کو لے کے ریزرویشنز ہیں, آزاد جموں اور کشمیر کا وزٹ بھی کروایا تھا ان کو ہم نے. تو وہاں پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی راہل گاندھی نے کیوں ملاقات کی, یہ تو اینٹی انڈیا ہے. تو اینٹی انڈیا کہاں سے ہوگی مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بحث اس وقت بھارت میں بڑی چل رہی ہے کہ جو راہل گاندھی ہیں وہ اینٹی بی جے پی ہوتے ہوتے اینٹی انڈیا ہو گئے ہیں. جس قسم کی باتیں وہاں پہ کر رہے ہیں, جن لوگوں سے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں, تو وہ لگتا کچھ یہی ہے کہ وہ ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو بھارت کے ہمارے اندرونی مسائل ہیں ہم ان کو باہر کیوں جا کر ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بھول جاتے ہیں کہ مودی صاحب خود کئی بار باہر گئے اور بڑے بڑے وہاں پہ جو ان کا ڈائسپورا ہے, انڈین کمیونٹی جو ہے, ان سے خطاب بھی کیا اور اس میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا. اتنی تنقید کی اپوزیشن پہ راہل گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک, وہ یاد ان کو نہیں رہتا کہ ایز وزیر اعظم آپ باہر جا کر ریلی سے خطاب کر رہے ہیں, یہ سوٹ نہیں کرتا, اور اپنا جو ہے اپوزیشن کو آپ بتا رہے ہیں اپنی تقاریر میں. تو یہ بھی وہ کرتے رہے. اچھا, اب راہل گاندھی نے کیا کہا؟ راہل گاندھی نے بڑی سمپل سی بات کی کہ جی جو ہمارا آئین ہے بھارت کا وہ ہے. پاسی صاحب اس میں غلط کیا کہا ہے؟ کوئی غلط نہیں کہا. جو آئین ہے بھارت کا وہ یہی کہتا ہے کہ یونین ہے اور ایک اسٹیٹس ہیں. اب اگر بی جے پی اور آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کی یہ کوشش ہے کہ وہ بھارت کو ہندوتوا کے تحت بالکل ایک ہندو راشٹر بنا دیں, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ وہاں مسلمان بھی بستے ہیں, بلکہ مسلمان کیا, اگر آپ نارتھ اور ساؤتھ انڈیا کو لے لیں جہاں پہ ہندو بھی ہیں, ان میں بھی کلچرل اتنے ڈفرینسز ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ منی پور میں اس وقت جو ہو رہا ہے, کوشش اگر یہ ہے کہ سب کو ہندو راشٹر بنا دیں. منی پور میں منتہا اس وقت ایک بفر زون بنا ہوا ہے. کوکی اور جو میٹیز جو کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان کرفیو پیچھے 5-6 دنوں سے لگا ہوا ہے, کیونکہ حالات قابو میں نہیں آ رہے وہاں پہ. تو راہل گاندھی نے کوئی غلط بات نہیں کی. راہل گاندھی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ ایک بوکے کی طرح ہے. بوکے ہے, فلاورز ہیں, ہر فلاور کی اپنی اپنی آئیڈینٹی بھی ہے, اس کی اپنی اپنی خوشبو بھی ہے. لیکن اگر آپ ان پھولوں کو مس کر کے ایک جا ان کا پاؤڈر بنا دیں گے تو یہ تو پھر گلدستہ تو نہیں رہے گا. سیکولرزم کہاں گیا؟ سیکولرزم بھی گیا اور گلدستہ بھی نہیں رہے گا, پاؤڈر بن جائے گا. یا تو پھر آپ اس کو پاؤڈر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں, ڈکلیئر کر دیں, جو بھی ہے ڈکلیئر کر دیں. تو راہل گاندھی نے کوئی غلط بات نہیں کی. راہل گاندھی نے بالکل صحیح بات کی, اور ان کا بالکل ایک مناسب جو انہوں نے جو کانٹیکسٹ پیش کیا کہ جو اس وقت بی جے پی کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اس تمام مائنورٹیز کو دبا کے رکھے, چاہے وہ مسلمان ہوں. ابھی دیکھیے نا, بیچارہ مسلمان اتنا پریشان ہے کہ اجمیر شریف جیسی جگہ, ہم سب جانتے ہیں, ہمارے یہاں سے زائرین بھی جاتے ہیں, ہر سال جاتے ہیں, بہت بڑا, میں خود کئی بار وہاں گیا ہوں. بڑا اہتمام ہو رہا ہے باسی صاحب وہاں پہ. ہاں, بڑا اہتمام ہو رہا ہے کہ مودی صاحب کی 17 ستمبر کو جو ہے ان کا جنم دن ہے, تو اس کو منایا جائے. اچھا, وہ جو گدی نشین ہیں اجمیر شریف کے, وہ بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کو مودی سے بہت پیار ہے, وہ ایک خوف ہے. وہ آج کل بھارت میں ایک اور بڑا چلا ہوا معاملہ کہ وقف بورڈ جو ہے نا, جو زمینیں ہیں وہ ان سے واپس لینے کے چکر میں ہے. تو مسلمان اب ڈر گیا ہے, اور اجمیر شریف میں اب بڑی زبردست ایک دیگ پکے گی جی مودی صاحب کے آنر میں, اور اس کو تقسیم کیا جائے گا, اور مودی صاحب کی زندگی میں جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں ان کے دعائیں کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ یا ان کا بھگوان جو ہے ان کو لمبی زندگی عطا کرے. تو میں بعض اوقات بھارت کے مسلمانوں سے مجھے تعجب ہوتا ہے, لیکن دوسرا پہلو سے میں دیکھتا ہوں تو مجبور بھی ہیں بیچارے, اور کیا کریں. مجبوری میں اتنا بڑا سٹیپ اٹھا رہے ہیں, اور اتنی لاؤڈ جو حالانکہ ایک وقت تھا کہ مودی صاحب جب انتخابات لڑ رہے تھے نا, تو جو مسلمانوں کی خاص ٹوپی ہوتی ہے نا, نماز پڑھتے ہوئے ہم پہنتے ہیں, اسکل کیپ, وہ انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا. ایک مسلم ڈیلیگیشن ان سے ملنے گیا, جس طرح پگ پہن لیتے ہیں اور کوئی مختلف پگڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں رنگ برنگی مودی صاحب پہنتے ہوئے. پاکستان میں بھی ہے نا, کوئی فارنر آئے اجرک پہنا دی, لیکن مودی صاحب مسلمانوں کی ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا. تو بہت بڑی بے عزتی تھی. شال تو پہن لی انہوں نے, لیکن ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا.
اسی طرح مودی صاحب کے اور بھی بڑے بڑے قصے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو راہل گاندھی نے کہا، انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھیے بڑا مشکل ہو گیا ہے سکھ کمیونٹی کے لیے. اب انہوں نے سکھوں کا نام بھی لیا کہ سکھ کمیونٹی اب پگڑی جو پگ ہے پگ نہیں پہن سکتے، جو کڑا پہنتے ہیں یا کرپان رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہو گیا. تو اس پہ جو ان کے ہے نا ہردیپ سنگھ پوری جو سابق سفارتکار بھی رہے ہیں، اور جب میں جنیوا میں تھا تو اس وقت یہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھے بھارت کے، تو اب یہ انہوں نے بی جے پی جوائن کر لی، تو اب یہ جو ہے منسٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ جی راہل گاندھی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سکھ تو یہاں پہ آزاد گھوم رہے ہیں، سکھوں کو کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، بی جے پی تو بڑی زبردست جماعت ہے، تمام مائنورٹیز کو پوری آزادی حاصل ہے. ٹھیک ہے، سوری صاحب کو پوری صاحب کو تو یہ آزادی ہوگی کیونکہ وہ جانے پہچانے سکھ ہیں اور بی جے پی میں ہیں، لیکن بہت سے سکھوں بلکہ اکالی دل کے کچھ لوگوں نے اور جو پربندھک کمیٹی ہے سکھوں کی، انہوں نے بیان دیا کہ راہل گاندھی نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا ہے. اس وقت سکھوں کے بہت ایشوز ہیں بھارت میں، اور یہ دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اندرا گاندھی کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ہم نے پچھلے کسی ایک شو میں ڈسکس کیا تھا کہ 1984 میں بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، بلو اسٹار آپریشن ہوا تھا، اور گولڈن ٹیمپل کو گرا بھی دیا گیا تھا، بہت نقصان ہی پہنچایا تھا. تو سکھوں کے بارے میں یا دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کو خدشات تو لاحق ہیں، اور خاص طور پہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں یہ خدشات کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، کنسرن زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اب کھلا عام ان کو اب کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا خوف ہو، کیونکہ جب گورنمنٹ ساتھ ہو جائے نا ان ایلیمنٹس کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر وہ جو آر ایس ایس کے ساتھ، آر ایس ایس تو دیکھیے نا، آر ایس ایس کے بغیر تو بی جے پی کا کوئی لیڈر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ انتخابات جی جائے، کیونکہ 6 to 7 ملین ممبرشپ ہے، دنیا کی سب سے بڑی سوشل آرگنائزیشن، سو کالڈ سوشل آرگنائزیشن ہے یہ. اور ان کے جو والنٹیئرز ہیں، ورکرز ہیں، یہ جب بھی انتخابی مہم ہوتی ہے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور دے میک شور کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیتیں. تو ایک بڑا زبردست نیٹ ورک ہے، بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. تو اب یہ جو راہل گاندھی نے کہا واپس، تو میرے خیال میں شاید آئیں کہ نہیں آئے، لیکن کافی ان کی پٹائی ہوگی جب واپس ہی آئیں گے، ان دا سینس کہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. لیکن میرے خیال سے وہ اب عادی ہو چکے ہیں اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے اور ری ایکشنز کے، ان کو پتہ ہے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ بڑے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ میں بھی کوئی ان سے زیادہ کنونس نہیں تھا یا مجھے زیادہ متاثر نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں ان سے ملا ہوا ہوں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو ان کے بارے میں کہتے ہیں نا پپو ہیں یہ، تو یہ نام رکھا ہوا تھا بی جے پی نے ان کا. تو وہ لیکن اب میچورٹی آ گئی ہے راہل گاندھی میں. انہوں نے جو بھارت جوڑو یاترا کی 2 دفعہ، اس نے ان کا بہت گراف اوپر کیا، اور اب ان کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے، اور اب یہ دھڑلے کے ساتھ اپنا جو موقف بیان بھی کرتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے لیڈرز اپوزیشن بھی ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ تو یہ اپنا الیکشن بھی ہار گئے تھے یو پی میں، جو کہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا 2019 میں، لیکن اب 2 سیٹوں سے انہوں نے الیکشن جیتا، دونوں سیٹوں میں جیت بھی گئے. تو اب یہ ہے اپنے مقام بنا رہے ہیں، اور ابھی ینگ ہیں، ہی از ان ارلی 50s، تو ابھی ان کے پاس وقت بھی ہے. تو 2029 کے جو انتخابات ہوں گے نا وہ بڑے اہم ہوں گے بی جے پی کے لیے اور کانگریس کے لیے. اور دیکھنا یہی ہے کہ اب حالات کس جانب جاتے ہیں، کیونکہ جس قسم کی پالیسیز اس وقت بی جے پی کی ہیں اس میں تو یقیناً مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں اس وقت بہت پریشر میں ہیں. آپ نے مائنورٹیز کی بات کی، ایک سوال مجھے بہت بادر کر ہے، یہ جو اجمیر شریف میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، would that be paying back؟ نہیں، کوئی نہیں. یہ دیکھیے یہ مودی صاحب کا ایک طریقہ کار ہے. مسلمان تو اپنی جانب سے دیکھیے کوشش کرتا ہے کہ گڈ ول اوورچرز ہوں، گڈ ول کریٹ کرے. کر سکیں گے؟ نہیں ہے ممکن، کم از کم اس حکومت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو پالیٹکس کا سارا جو بیسس ہے نا وہ یہ ہے کہ کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کریں، اور ڈیوائیڈ اور رول، کیونکہ یہ ہندو ووٹ لینا چاہتے ہیں. دیکھیے نا، ان کا ایک بھی مسلمان جو ہے ممبر نہیں ہے لوک سبھا میں بی جے پی کا.
صحیح کبھی انہوں نے شاید ایک شخص کو ٹکٹ دیا تھا، مجھے اب نام یاد، وہ بھی شکست کھا گیا. صحیح ایسی جگہ ٹکٹ دیا کہ وہ الیکٹ ہی نہ ہو سکے جہاں پہ چانسز ہی نہیں تھے. تو یہ ایسی پارٹی ہے جس کو 170 یا 180 ملین مسلمانوں میں ایک شخص بھی نظر نہیں آیا جس کو وہ اپنا کینڈیڈیٹ بناتے کسی ایسی جگہ سے جو کہ سیف حلقہ ہوتا جہاں سے وہ جیت بھی جاتے. لیکن ابھی ایک بھی ان کا ممبر نہیں ہے لوک سبھا میں، اور فیوچر میں بھی کوئی ایسی امید نہیں ہے. مودی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی امید نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ مودی صاحب کو امیت شاہ ریپلیس کرتے ہیں ایز اے لیڈر فیوچر میں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید چوتھی بار مودی صاحب، ابھی وقت ہے بہت ہے، کچھ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر امیت شاہ ریپلیس کرتے ہیں یا یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں یو پی کے چیف منسٹر وہ ریپلیس کرتے ہیں تو پھر حالات اور ہو جائیں گے. کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جب تک یہ ڈسپنسیشن موجود ہے مسلمانوں کے حالات اس طرح ہی رہیں گے، بیچارے دبے دبے رہیں گے اور اس طرح مودی صاحب کی سالگرہ مناتے رہیں گے. ایک زمانہ تھا 2014 کی شاید بات کا، ستمبر میں ہمارے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے بڑا جنم دن کی مبارکباد مودی صاحب کو دی تھی. پھر اس کے بعد 25 دسمبر کو مودی صاحب نے بھی ریسیپروکیٹ کیا تھا. تو اچھے زمانے تھے جب ہم سالگرہ کے موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیا کرتے تھے. لیکن وہ قصہ پاری نہ ہو چکا ہے. باسط صاحب، مودی، شہباز اور یونس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہونے والا ہے؟ یمین سے فریقی ملاقات، تینوں کی یکجا ایک ہی ٹیبل بیٹھے ہوئے. چھا گئی ہیں آپ کیا خیالات آتے ہیں آپ کو بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں یار، ہونا تو چاہیے. It's not possible. پاسبل نہیں ہے لیکن خواہش ضرور ہے. لیکن میری خواہش بھی نہیں ہے ایسا ایسی کوئی. Why؟ میں جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں ان کو، دیکھیے ملاقات برائے ملاقات ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. ملاقات سے کچھ نکلے، کچھ بات چیت آگے ہو، کچھ مسائل حل ہوں، پھر میں کہوں ہاں ٹھیک ہے یہ ہو جائے. اچھا آپ دیکھیے معاملہ کچھ یہ ہو گیا ہے کہ بھارت کا میڈیا آپ پڑھیے تو جو ایک خبر وہاں سے نکلی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر محمد یونس نے مودی صاحب سے ملاقات کے لیے ریکویسٹ کر دی. And that was expected. جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب بہت ضدی ہیں، وہ نہیں کریں گے. تو یہ بھارت کی میڈیا کی خبر ہے، مجھے نہیں معلوم، ڈینائی کسی نے نہیں کی. بنگلہ دیش ہی میں نے کوئی ڈینائی نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پروسیس چل رہا ہے کہ ملاقات کس طرح ارینج کریں. کیونکہ نیو یارک میں مودی صاحب بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب. ہم ایجنڈا کی بات کر سکتے ہیں، ایجنڈا سیپریٹ ایجنڈا کی بات ہو سکتی ہے، صرف فریقی ایجنڈا کی بات ابھی نہیں ہے. ابھی تو دیکھیے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آیا مودی صاحب اوبلائج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ڈاکٹر یونس کو. کر لیں گے آپ کے خیال میں؟ اگر کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. آپ کے خیال سے؟ نہیں، میرا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل ختم ہوں، لیکن اس میں اور بہت سی کمپلیکیشنز آ گئی ہیں نا. ایک تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ مودی صاحب اس بار پھر اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی اس سے خطاب نہیں کریں گے. پہلے ان کا جو خطاب تھا وہ 26 ستمبر کو ہونا تھا، جب ہمارے وزیر اعظم کا خطاب بھی ہونا تھا اسی دن. تو اب مودی صاحب نے کہا میں جی یہ خطاب نہیں کرتا، یہ سب فضول سی باتیں ہیں، میں جاؤں گا نیو یارک لیکن میں خطاب نہیں کروں گا، اور میری جگہ جو میرے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر وہی خطاب کریں گے. تو اب ان کا خطاب ہوگا 28 تاریخ کو، اور ہمارا جو ایڈریس ہوگا وہ 26 تاریخ کو ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جے شنکر کی تقریر میں ہم دیکھیں گے کہ آیا جو پاکستان موقف اپنا اٹھاتا ہے جموں اور کشمیر کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کا کیا جواب دیتے ہیں. یوزلی پچھلے 2-3 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ ایوائڈ کرتا ہے، وہ اگنور کرتا ہے، وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا کہ پاکستان نے کیا کہا جموں اور کشمیر پہ. اس کا رائٹ ٹو رپلائی ہو جاتا ہے، وہ ان کے جہاں پہ پرمننٹ ریپرزینٹیٹیو جو مشن ہے ان کا وہی اس کا جواب دے دیتے ہیں. تو جو ان کی آفیشیل تقریر ہوتی ہے اس میں وہ نہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں نہ جموں اور کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں، تو اس کی بات کیا کریں ہم، پاکستان کو ویسے ہی بولنے دیجیے. اچھا یہ ایک اسٹریٹجی، یہ ان کا ایک ٹھیک ہے ان کے نقطہ نظر سے، لیکن ان کے ذکر نہ کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جموں اور کشمیر کا تنازع ختم ہو جائے گا. وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، چاہے آپ ذکر کریں نہ کریں، وہ جب تک لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے جد و جہد اپنی کشمیری کر رہے ہیں، اور جب تک وہ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں یہ معاملہ رہے گا. اچھا اب جو ہے یونس اور مودی کی ملاقات اگر ہوتی ہے
اس میں ایک دو کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ ابھی تک بھارت نے جواب نہیں دیا بنگلہ دیش کو کہ آیا ہم یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے، کیونکہ ایک تو بنگلہ دیش کے اندر بہت سی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ حسینہ واجد صاحبہ نے 2010 میں شاید وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل بنایا تھا، جس کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو ٹرائی کیا تھا، ان کا ٹرائل، جو ان کے خیال میں 1971 میں جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، تو ان پہ ٹرائل چلا کر ان کو پھانسیاں بھی دے دی تھیں۔ اب اسی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں یہ بات بن رہی ہے کہ جی شیخ حسینہ کو واپس لایا جائے بنگلہ دیش، اور بھارت سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ ایکسٹریڈائٹ کریں، کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی موجود ہے 2013 کی بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان۔ تو یہ بھی ایک بات اب بن رہی ہے، آہستہ آہستہ اس جانب بھی جا رہی ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ICC میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو دا ہیگ میں ہے، اس میں بھی کچھ ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ شیخ حسینہ اور جو 24 کے قریب ان کے رفقائے کار ہیں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت قتل و غارت کی ہے۔ دیکھیے نا، اس جو جولائی میں احتجاج ہوا بنگلہ دیش میں، اس میں 700 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے، تو اور کوئی اتنا مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بھئی مار دیے لوگوں کو کس کھاتے میں۔ تو یہ جو ہے ابھی دیکھنا یہی ہے کہ بنگلہ دیش، پھر ایک اور معاملہ بھی اس وقت چل رہا ہے ان کا کہ جو اڈانی صاحب ہیں، اڈانی گروپ کے، انہوں نے، کیونکہ وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ سپلائی کرتے ہیں نا بنگلہ دیش کو تقریباً 2000 میگا واٹ کے قریب، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی $500 ملین آپ نے ہمیں دینا ہے، جو ادھار آپ کا چڑھ گیا ہے تو وہ فوری ہمیں طور دیجیے۔ تو اب جو انٹرم سسٹم ہے بنگلہ دیش کا، اس میں پرابلمس تو ہیں، اور آبویسلی جو بھارت کو یہ بھی خطرہ اس وقت یہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں ہم انٹرنلی لوگوں کا، ایک بنگلہ دیشیوں کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی یہ جو 1971 کوئی ہمیں انڈیپینڈنس 71 میں تو نہیں ملی تھی، ہمیں تو انڈیپینڈنس، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا باسط صاحب، انڈیپینڈنس تو ہمیں 1947 میں ملی تھی۔ اگر قائد اعظم نہ ہوتے اور پاکستان نہ بنتا تو آج ہم شاید بنگال ہی کا حصہ ہوتے۔ تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے قائد اعظم کو کہ انہوں نے آج جہاں ہم کھڑے ہیں، اگر ہمارا آج الگ ملک ہے، پہلے مشرقی پاکستان، ٹھیک ہے پاکستان ان کا حصہ تھا، لیکن اگر آج ہم بنگلہ دیش ہیں تو وہ بھی اسی جو موومنٹ چلی تھی پاکستان کے لیے، اسی کا حصہ تھے نا ہم، تو ہمیں تو اپنا بانی قائد اعظم کو ہی ماننا چاہیے رادر دین کے شیخ مجیب الرحمان کو۔ تو اس قسم کی وائیوز بھی آ رہی ہیں، اور ابھی 11 ستمبر کو قائد کا جنم دن بھی منایا گیا وہاں پہ، تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب اور یونس صاحب کی ملاقات تو ہوگی میرے خیال میں، اور وہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جس طرح ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ یہی کی تھی کہ اس ملاقات کے جو آپٹکس ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، اور جو ٹاکنگ پوائنٹس ہم اپنے پرائم منسٹر کے لیے بنائیں وہ بھی بڑے زبردست ہونے چاہیے۔ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے آپٹکس بڑے ضروری ہوتے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آنا، یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ ایکول پارٹنرز ہیں، اور یہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا کہ وہ پاکستان بہت ایک لحاظ سے اس کی فتح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے بنگلہ دیش کو یہ کہنے دیں بھارت، لیکن ہمیں یہ اس کو اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بنگلہ دیش پاکستان اور بھارت کے درمیان کھڑا ہے، یا یہ زیرو سم گیم ہے۔ ہمیں اپنے تعلقات پہ فوکس رکھنا ہے۔ تو آپٹکس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا کنڈکٹ ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کا، وہ بڑا ہیوملی اچھا ہونا چاہیے، ایک پازیٹیو طریقے سے ہم ملیں، اور دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ پھر جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں اس میں ہمیں فوکس یہی کرنا چاہیے کہ بھئی کس طرح ہم اپنے تعلقات کو آگے لے کر جائیں، ٹریڈ میں ہم فوکس کریں، اکنامک ریلیشنز پہ ہم فوکس کریں، سارک کی ریوائول کا بھی ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہ وہ ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ بھارت نہیں مانے گا، لیکن بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آہستہ آہستہ رجحان جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے ہم نے کل بھی بات کی کچھ OIC کی طرف، اور کچھ دیکھیے اب مثال کے طور پر SCO کی جو پاکستان میں سربراہی اجلاس ہو رہا ہے 15-16 اکتوبر کو، اس میں اگر آپ دیکھیے تو کامرس منسٹرز کی میٹنگ تھی پچھلے دنوں، میرے خیال 10 ستمبر کو تھی، تو اس میں بھارت کی جانے سے کوئی نہیں آیا، اور بھارت کے جو وائس کامرس منسٹر انہوں نے ورچوئل وہاں سے اٹینڈ کی۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ SCO کو کیوں بھارت اتنی لفٹ نہیں دے رہا،
پچھلے سال SCO کی جو سربراہی سمٹ تھی وہ بھی بھارت نے ورچوئل کروائی، کیونکہ وہ چین کو دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو پاکستان اس میں شامل ہے SCO میں، تو اور پھر چین کے ساتھ کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے تو چین کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حالانکہ برکس بھی ہے لیکن برکس کے معاملات ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ برکس میں زیادہ فوکس اکنامک کوآپریشن پہ ہے جو کہ بھارت کو سوٹ کرتا ہے، یہ اسٹریٹجی کی طرف زیادہ جانا تو SCO کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں اور اس کو کوشش ان کی یہ ہے کہ برکس کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اب برکس کا سالانہ جو اجلاس ہو رہا ہے سربراہی وہ روس میں ہوگا، کازان میں، کازان جو تتارستان کا کیپٹل ہے روس میں، وہاں پہ ہونے جا رہا ہے، یہ میرے خیال میں 22 اکتوبر کو ہے، اور ہمارا جو SCO کا اجلاس ہے وہ 15-16 اکتوبر کو ہے۔ تو مودی صاحب وہاں تو جائیں گے، حالانکہ روس اور یوکرین کے معاملات بھی بگڑے ہوئے ہیں، یہ میڈیشن کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن میڈیشن ہو نہیں پائے گی ان سے، کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیشن کے خلاف ہیں کہ ڈائریکٹ، تو ادھر کس طرح یہ میڈیشن کروائیں گے، لیکن بہرحال ان کی جو ہے نا جو ڈپلیسٹی ہے وہ سب کے سامنے ہے، ادھر یوکرین کا دورہ بھی کیا، لیکن ان کا جو زیادہ ایمفیسس ہے نا برکس کی جانب ہے بھارت کا، کیونکہ وہاں پہ اب سعودی عرب وغیرہ یہ ممالک بھی UAE بھی آ گئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہاں پاکستان نہیں ہے نا، اور چین کے ساتھ اگر اکنامک تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، حالانکہ چین کے ساتھ ان کے اب کچھ ایشوز ایسے ہیں جو جے شنکر صاحب نے پچھلے دنوں تقریر میں اپنی کہا کہ جی ہمارے 75% جو معاملات ہیں ڈس انگیجمنٹ کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں وہ تقریباً سالو ہو گئے ہیں، اب صرف 2-3 ایسے انکلوڈنگ گلوان ویلی کا بھی ایشو بھی تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کچھ جو 1-2-3 علاقے ہیں اس میں ابھی معاملات کچھ ایسے ہیں جو ڈیپسنگ اور ڈیمچوک، یہ علاقے وہ ہیں جہاں پہ ابھی ڈس انگیجمنٹ ہونی ہے۔ اسی دوران اجیت دوول صاحب برکس کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ تھی وہ ہوئی، وہ انہوں نے اٹینڈ کی، اور پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیول کے بندے نے صدر پیوٹن پہ کال کی، یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی، لیکن اس سے رشیا کا ہی پتہ چلتا ہے کہ رشیا بھی اس وقت کتنے پریشر میں ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کو بچانا چاہتا ہے نا رشیا اس وقت، اور پیوٹن نے کہا ہے کہ جی جو میڈیشن کے لیے 3 ممالک ہو سکتے ہیں، برازیل، چائنا یا بھارت، تو بھارت اب کوشش تو کر رہا ہے کیونکہ چین اور رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ تو امریکہ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو بھارت ایک ملک رہ جاتا ہے، برازیل فار دیٹ میٹر۔ لیکن اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ یہ ہے کہ اگلی پیس کانفرنس یوکرین کہاں پہ ہو، بھارت یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ بھارت میں کروا لیجیے آپ، لیکن بھارت میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ تمام ممالک کو لائے اور کچھ نہیں، کیونکہ اس سے اگر کچھ نکلنا نہیں ہے تو کیونکہ بھارت نے جو پہلا سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی نا اس سال، اس کا جو ڈاکومنٹ نکلا تھا اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا تھا، تو اب اس کے بعد انہوں نے جو ان کی ہپوکریسی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، بالکل، تو اس وجہ سے بھارت کا اگر آپ دیکھیے تو جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم آئیں گے اسلام آباد، وہ ممکن مجھے نہیں لگتا، ایک تو 15-16 اکتوبر کو ہے، ممکن ہے کہ جے شنکر بھی شاید نہ آئیں، مجھے I do not know, I have doubts about this، ممکن ہے کہ وائس پریزیڈنٹ آ جائیں ان کے، اور کیونکہ دیکھیں نا جے شنکر بھی آئیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بائی لیٹرل میٹنگ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بلاول صاحب گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال، تو وہاں بائی لیٹرل میٹنگ کوئی نہیں ہو سکی تھی، جب گوا میں SCO کی میٹنگ تھی تو وہاں پہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں تھی، تو اور لیکن وہ وزٹ بھی جو ہے کافی کنٹروورشل رہا ان کا، جو انہوں نے وہاں پہ انٹرویوز وغیرہ دیے بڑے کنٹروورشل بنے، بھارت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، تو جے شنکر شاید اپنے آپ کو ممکن ہے کہ آ بھی جائیں، ابھی it's too early to say، لیکن شاید بھارت یہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے کہ کسی وائس پریزیڈنٹ کو بھجوا دے، اور جے شنکر چونکہ ایک پرومیننٹ فیس ہے دنیا کا، جو بھارت کا فیس ہے وہ جے شنکر ہی ہے نا، ایک لحاظ سے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں ان کے، تو وہ شاید ان کو بھجوانا بھی اس میں کمفرٹیبل فیل نہ کریں، لیکن it's too early to say، لیکن مودی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے، اگر وہ آ گئے تو it would be a huge thing، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیہائنڈ دا سینس پہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے جو کہ کامیاب رہی، اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑا جائے، لیکن وہ ڈیڈ لاک جو ہوگا وہ بس ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ کچھ معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں
ڈیڈ لاکس آتے رہے, ٹوٹتے رہے, پھر بات آگے بڑھتی رہی, پھر ہم پیچھے ہوتے رہے, پھر نئے ڈیڈ لاکس بنتے رہے. تو وی ہیو بین موونگ فرام اے اسٹیل میٹ ٹو اے اسٹیل میٹ. تو وہ کام اب دوبارہ اگر پاکستان حکومت کرنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم, لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلنے والا. بیسیکلی پاکستان انڈیا ریلیشنز کے جو جسٹ ہے وہ یہی نکلتی ہے کہ ڈیڈ لاک آتا ہے, ٹوٹتا ہے, اور پھر ایک نیا ڈیڈ لاک بن جاتا ہے. یہی کہانی ہے ساری. صحیح. باسط صاحب, لیٹس ایکسپلور دا نیو کشمیر. مودی صاحب نے تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں اپنی ریلی سے خطاب میں. کشمیر سے پہلے میں تھوڑا سا بات یہ بھی کر لوں کہ جو مودی صاحب نیو یارک جا رہے ہیں نا, وہاں پہ کوارڈ کی سمٹ بھی ہو رہی ہے, جو کہ انڈیا میں جنوری میں ہونی تھی اس سال لیکن نہیں ہو سکی. اب یہ جو سمٹ ہوگی پریزیڈنٹ بائیڈن اس کو ہوسٹ کریں گے, اور اگلے سال جو کوارڈ کی سمٹ ہوگی جس میں 4 ممالک ہیں, یو ایس اور بھارت, آسٹریلیا اور جاپان. اب یہ ڈیلیور میں ہوگی جو کہ ہوم ٹاؤن ہے اپنا بائیڈن صاحب کا, تو وہی ہوسٹ کریں گے. ابھی سواپ کر لیا نا انہوں نے, تو اگلے سال یہ پھر, اور وہ 21 ستمبر کو میرے خیال میں ہوگی امریکہ میں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن تھا, تو میں نے کہا شیئر کر دوں اپنے ناظرین کے ساتھ. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے سوال پوچھا مقبوضہ جموں اور کشمیر, نیا جموں کشمیر کہاں پہ, ہمیں تو نظر نہیں آتا, سچی بات ہے. لیکن مجھے لگتا کچھ یہ ہے منتہا کہ بی جے پی کی جو اسٹریٹجی ہے نا اس وقت وہ کام دکھا رہی ہے. 90 سیٹوں میں انتخابات ہو رہے ہیں, 18, 25 اور 1 اکتوبر, 3 فیزز میں. 1 اکتوبر کو, 4 اکتوبر کو رزلٹ نکلے گا. اچھا, ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انجینئر رشید جو کہ عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر ہیں, جنہوں نے لوک سبھا کا انتخاب بھی جیتا تھا اور تہاڑ جیل میں ہیں 2019 سے, ان کو رہا کر دیا عبوری ضمانت پہ کہ آپ جائیے جی مقبوضہ جموں اور کشمیر. یہ ٹائمنگ کیسی؟ ٹائمنگ انتخابات میں آپ حصہ لیجیے. اچھا, کیونکہ اس وقت جو اسٹریٹجی ہے بی جے پی کی وہ یہ ہے کہ جو ویلی میں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں فریگمنٹڈ مینڈیٹ آئے, یعنی کہ ہر پارٹی جو ہے 2-2, 3-3 سیٹیں لے کر وہ آ جائے. صحیح. اس میں نیشنل کانفرنس بھی ہے, کانگریس پارٹی بھی ہے, محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے, سجاد لون کی پروگریسو پیپلز پارٹی بھی ہے, اور پھر یہ انجینئر رشید کی جو ہے عوامی اتحاد پارٹی. تو اور پھر جماعت اسلامی بھی. آئی ایم سرپرائزڈ کہ جماعت اسلامی کو ابھی آفیشلی پرمیشن تو نہیں ملی کیونکہ بین کر دیا گیا تھا اس کو, لیکن انہوں نے 2-3 اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑے کیے ہیں. تو اور وہ بھی انتخابات میں اس وقت حصہ لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بی جے پی کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ویلی میں تو جو 47 سیٹیں ہیں وہاں پہ ان پہ تو ایک فریگمنٹڈ مینڈیٹ آئے. ہر پارٹی جو 6-7 پارٹیاں ہیں وہ 3-3, 4-4 سیٹیں لے کر پہنچ جائے جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں. اور جو جموں میں ہے, جموں میں 43 کے 43 سیٹیں جو ہیں وہ بی جے پی جیت جائے. تو یہی, اور پھر چونکہ جو اگر میجورٹی لینی ہوگی تو 70 سیٹوں میں سے کتنا ہو گئی میجورٹی جی, 70 سیٹوں میں سے 47 سیٹ تو میجورٹی تو مل جاتے ہیں. 43 سیٹ 90 سیٹوں میں سے 45 سے زیادہ ہو جائیں تو 2 سیٹیں 3-4 سیٹیں جو بھی لوگ جیتیں گے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجینئر رشید جو ہے وہ پراکسی کے طور پہ ان کو لایا گیا ہے تاکہ وہ ووٹ کو فردر ڈیوائڈ کریں. امپریشن تو یہی جا رہا ہے. تو اور وہ بھی, لیکن وہ ایک میورک قسم کے آدمی ہیں انجینئر رشید, اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ بہت ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ پاکستان ہائی کمیشن ان سے ملاقات کرے, لیکن سم ہاؤ ہم ایوائڈ کرتے رہے ان کو. بس وہ ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے. بہت وہ چونکہ حریت کے بہت خلاف تھے اور کسی حد تک وہ بات تو کرتے ہیں لیکن وہ یو این ریزولوشنز کی بات نہیں کرتے. دیکھیے اب معاملہ کچھ یہ ہو گیا ہے نا جموں اور کشمیر کا جو ہے, خاص طور پہ آرٹیکل 370 کا, کہ ہم آرٹیکل 370 کو وہ ہمارے لیے ایک ایشو بن گیا ہے, ایز اف کہ آرٹیکل 370 کی بحالی سے جموں اور کشمیر کا تنازع ختم ہو جائے گا. دنیا کو یہ امپریشن ایک بھارت دے رہا ہے یا جو کشمیری ہیں وہ یہ دے رہے ہیں, کیونکہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے یا اسٹیٹس, وہ اسپیشل اسٹیٹس تو بحال نہیں ہوتا.
وہ تو آئی ایم شیور کہ کوئی حکومت چاہے وہ کانگریس کی بھی ہو اور 2/3 میجورٹی بھی ہو تو وہ بحال نہیں ہونے دیں گے. اب صرف معاملہ رہ گیا ہے کہ دوبارہ اس کو ریاست بنا دیں, ریاست کا درجہ دے دیں. ابھی یونین ٹیریٹری بنا دیا تھا نا, یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا بھارت کی تاریخ میں. چلیے کیونکہ ہم بھارت کی تاریخ سے نہیں کہتے, وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے, تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو ریاست کا درجہ مل بھی جاتا ہے تو کیا تنازع ختم ہو جائے گا؟ تنازع تو پھر وہیں رہے گا نا. تو جو اصل چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ اس وقت جو مودی صاحب جو ڈوڈا بھی گئے ہیں, وہاں پہ تقریر انہوں نے کی, ٹھیک ہے نیا کشمیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, دنیا کو تو نظر نہیں آ رہا. آپ کی اس طرح 8 لاکھ 9 کے قریب سیکیورٹی فورسز وہاں موجود ہیں. آپ کے جو کالے قوانین ہیں وہ سارے اسی طرح ہی موجود ہیں. لوگوں کو آزادی نہیں ہے کہ وہ جمعے اور عید کی نماز ہی پڑھ سکیں. میر وائس فاروق وہ نظر بند ہیں. ساری حریت کی جو لیڈرشپ ہے وہ تہاڑ جیل میں ہے. اللہ غریق رحمت کرے شاہ گیلانی صاحب کو, وہ دیکھیے نظر بند ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح اور بہت سے لوگ, شبیر شاہ, کس کا نام لیں, قاسم فختو پچھلے 30-31 سال سے جیل میں ہیں, ڈاکٹر قاسم فختو. اسی طرح ان کی بیگم صاحبہ آسیہ اندرابی, وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہیں. تو کس کا نام میں لوں؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نیا کشمیر, ہمیں تو کوئی نیا کشمیر نظر نہیں آ رہا. اصل کشمیر تو وہی ہے جو پچھلے 4-5 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. صورت آپ نے بنائی ہوئی ہے, جو فارمولیشن آپ نے کی ہے وہی ہے نیا کشمیر. وہی اصل کشمیر وہی ہے. کشمیر کی حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک وہی اسٹیٹ ٹیررزم بھی جاری ہے, سب کچھ وہی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی مجھے ایک تھوڑا سا اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ہاں لوگ بھی جذباتی اس سینس میں ہو جاتے ہیں کہ جی بہت ہو گیا, کشمیر کو فارغ کریں, بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں, ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی قوم کسی ایک چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ ہر چیز کے لیے گر جاتی ہے. تو باسی صاحب آپ نے ورڈ یوز کیے قوم, ہاں, تو پہلے ہم قوم تو بن لینا. نہیں قوم تو دیکھیے ہم ہیں, آپ سمجھتی ہیں ہم نہیں ہیں, بہت ڈیفیشنسیز ہیں, دیکھیے وہ ہیں. ہم ایک نیا ملک ہے نا. دیکھیے قوموں کو بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. ہمیں پھر بھی اپنے آپ کو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سے چیلنجز کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک قوم بنایا ہے, جو ایک ہمارے ہاں جو ہمارے اسلام کو جو بانڈ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. گو کہ ہم بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, لیکن یہ جو ایک فورس ہے جس کا بھارت کہتا ہے کہ غلط ہے, وہ بھارت میں خود ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. جس طرح دیکھیے نا یہ ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ واقعی, اور جو اب عیسائیوں کی نئی ریاست بنے گی ہوپ فلی بھارت کے اندر سے, تو وہ بھی وہ بلکہ 3 نیشن تھیوری کی طرف جائے گی. 2 نیشن کیا 3 نیشن ہم کریں گے. پھر خالصتان اگر بن گیا تو آپ کچھ اور 4 نیشن تھیوری ہو جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ بی جے پی ہمیں چاہتی ہے کہ ہم یقین کریں. دنیا کو ٹھیک ہے, دنیا کو آپ کہتے رہیں کہ جی جس طرح دیکھیں یوکرین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جی ہر چیز ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے, جنگ حل نہیں ہے. پاکستان کی بات آتی ہے, کشمیر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. پتھر کا جواب اینٹ سے ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. تو سوال یہی ہے کہ جب چین کی بات کرتے ہیں تو ان سے مذاکرات کرتے ہیں کہ جی ڈس انگیجمنٹ مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے. پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پیش کی شرائط لگا دیتے ہیں. شرائط تو ہماری جانب سے ہیں. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے جب تک آپ سچویشن کو ریورس نہیں کریں گے. لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر کے انتخابات جو ہوں گے بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. گو کہ ان انتخابات وہ سبسٹیچیوٹ نہیں ہیں ریفرینڈم کا یا پلیبسٹ کا, لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کشمیر کے اندر خاص طور پہ ویلی میں, اور چناب جو یہ ڈوڈا وغیرہ کا ریجن ہے نا, چناب ویلی کا, پیر پنجال کا جو علاقہ ہے, یہاں پہ کس طرح, کیونکہ پچھلے انتخابات میں یہاں سے 6 سیٹیں تھیں اس علاقے سے, جس میں سے 4 بی جے پی نے جیتی تھی. ابھی بی جے پی کو 43 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں ملتی ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت بڑی زبردست گیم بھی کھیلی ہے نا. انہوں نے ڈیلیمیٹیشن جو کی ہے نا حلقوں کی, اس میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور کیا ہے. اور راجوری پونچھ کی سیٹ ہے, کچھ علاقے جموں کے, کچھ علاقے ویلی کے, ان کو ملا دیا, دیٹ کائنڈ آف اسٹف.
تو اور اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کیونکہ لیکن ہر قسم کی پیر پنجال کی جو رینج ہے وہ آ جاتی ہے. ایک ہی حلقے میں پیر پنجال کی رینج ہے اور حلقے کو پتہ نہیں ہے کہ اس حلقے میں اس طرف کیا ہو رہا ہے اور اس طرف کیا ہو رہا ہے. تو اس قسم کے جو مذاق ہے انہوں نے کیا ہے. لیکن بھارت بی جے پی کی پوری کوشش ہے کہ جموں میں کم از کم وہ اگر 43 نہیں تو کم از کم 35 یا 40 سیٹیں جیت جائے تاکہ پھر اس کو آسانی ہوگی حکومت بنانے کی. اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ خود ہی حکومت بنا لیں. 46 سیٹیں اگر ان کو مل جاتی ہیں تو ایک سمپل میجورٹی مل جاتی ہے تو اپنی حکومت خود ہی بنائیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو 43 سیٹیں تو پوری ساری کی ساری نہیں مل سکیں کیونکہ کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس سے مل کر انتخابات لڑ رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں جموں میں بھی ان کو سیٹیں مل جائیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ویلی میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کردار ادا کریں گے کہ پہلی دفعہ جو چیف منسٹر ہوگا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا وہ بی جے پی کا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہوگی. اس سے پہلے وہ کوalition میں تو رہے ہیں پی ڈی پی کے ساتھ جب 2014 میں انتخابات ہوئے تھے جب مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو محبوبہ مفتی نے جو چیف منسٹر بن گئی تھیں اور پھر بی جے پی جو ہے وہ ان کے الائے تھے اس میں. پھر وہ زیادہ عرصے رہا نہیں, پھر گورنر رول وہاں پہ آ گیا, پھر اب پریزیڈنشل رول ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں ویلی میں جو جیتتے ہیں اور وہ بی جے پی کی قیادت میں, کیونکہ چیف منسٹر لگتا ہے کہ اس دفعے بی جے پی کا ہوگا, مجھے لگتا یہی ہے. اور اگر یہ ہوگا تو obviously کیا حالات آنے والے ہیں کشمیری اور ان میں اور ریزسٹنس بڑھے گی. یہ غلطی بھی کر لیں تو اچھا ہے میرے خیال میں, ایکسپیرینس کر لیں. ہاں یہ بھی اچھا ہے تاکہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ جموں کے اندر بھی ایک بڑی ایمبیولنس ہے, اینگسٹ ہے, غصہ ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو, کیونکہ بی جے پی نے بہت سے وعدے وعید کیے جو پورے نہیں کر سکے, تو وہاں بھی ایک لحاظ سے یہ ہے کہ جی آپ نے ہمارا ریاست کا درجہ ہمارا لے لیا, ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے وہ آگے نہیں بڑھ رہے, تو آپ ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں کر رہے ہیں. پھر لداخ میں بھی بلکہ پرابلمز ہو رہے ہیں. لداخ کو بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی ریاست بنائیے, حالانکہ چھوٹا سا علاقہ, چھوٹی پاپولیشن ہے, اتنی آبادی کا علاقہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی انہوں نے بھی شروع کر دی یہ باتیں. تو یہ اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, یا دینے کے لینے پڑ گئے, سوری اچھا تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. تو یہ حالات اب اسی طرف جانب جا رہے ہیں جہاں میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگلی حکومت بی جے پی کی ہو, لیکن یہ ساری فراڈ حکومت ہی ہوگی, ان دا سینس کہ جس طریقے سے اس وقت ویلی کے جو ووٹس ہیں تقسیم کیا جا رہا ہے, اور انجینئر رشید کو بھی جو عارضی ضمانت باہر بھیجا ہے. اچھا انٹرسٹنگ ہے کہ جب وہ خود انتخابات لڑ رہے تھے لوک سبھا کا, وہ جیل ہی میں تھے, اس وقت ان کی ضمانت منظور نہیں کی تھی. بالکل, یہ کچھ پہلے یا کچھ بعد میں بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن اب اسی الیکشن کے دوران ان کو کہا کہ جی آپ جائیے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک, اور اس پہ جو ہے کافی جو ہے محبوبہ مفتی نے بھی اس پہ بات کی کہ ٹائمنگ جو ہے بڑی یہ کوئی ایک سازش لگتی ہے, اور اس میں آبویسلی کچھ اس میں عزائم ہیں اس چیز کے. اور اسی طرح کانگریس کا بھی یہی ہے اور نیشنل کانفرنس نے بھی یہ بات کہی ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کشمیر ویلی میں کیا نتائج آتے ہیں, اور اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ آیا بی جے پی اگلی حکومت بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, اور الٹیمیٹلی میں نے جو باسط صاحب کی ایک بات جو ہے وہ پکڑی ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا بہت کلیئر سٹانس ہے کہ جو بھی حالات ہیں وہ ورس آپ نے کیے بھارت نے, تو ریورس بھی آپ کو ہی کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.